السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں
کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ اسب پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے کسی فلسفہ اور منطق کی ضرورت نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے انسان اپنے اندر جھانکے تو اندر سے آواز آئے گی کہ تم اللہ کے وفادار نہ رہے تو اللہ کی تم سے محبت نہیں رہی۔ دنیا میں ذلت و نکبت کا اصل سبب۔ آج جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں محبت کی اس لازوال داستان کو بیان کیا ہے جس کی موجودگی میں انسان پہ کبھی زوال آ نہیں سکتا، انسان کبھی پریشان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ محبت کی داستان اس ذات سے وابستہ ہے جس سے وفا کرنے کے بعد بے وفائی کی سوچ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ ان نبی رسول سب اعلیٰ و بالا ہے، انسانیت کا نچوڑ، انسانوں میں اللہ کی پسند، جن کو اللہ نے اپنی نگہداشت میں پرورش دیا، ان کو علم و فکر دیا، سوچ دی اور انسانیت کے لیے سبب رہنما بنایا۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ کی حیثیت میں ایک جیسے ہیں، رسول اور نبی کی حیثیت میں ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ نے وہ نظارہ دکھایا انسان کو کہ اگر اندر دل مردہ نہ ہو تو ایک دفعہ ضرور نور کا چمکارا پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ دل ضرور سرور حاصل کرتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ وفا کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، اور کون سی وفا، کون سی محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اللہ کا محبوب ہے، خواہش ہے دل میں۔ شادی ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں نا، 6 مہینے، سال، 2 سال تک اللہ اپنی رحمت سے نہیں نوازتا تو ماں بھی کہتی ہے مولوی صاحب دعا کریں، باپ بھی کہتا ہے دعا کریں، بیوی خامد بھی کہتے ہیں کہ دعا کریں جی اللہ سے، اللہ ہم پہ رحمت کرے۔ یہ اللہ کا کائنات میں وہ محبوب ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ وسلم کے ساتھ ساتھ اگر خلت کا تاج کسی کے سر پہ رکھا ہے تو وہ یہی شخصیت ہے۔ خلت محبت کا آخری درجہ ہے، اس درجہ پہ یا یہ شخصیت ہے یا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے منتخب تو کیا ہے، رسالت دی ہے، نبوت دی ہے،
اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے. انسانوں کو احساس ہے اس کا، لیکن 2 سال 4 سال 10 سال کی بات نہیں ہے. 40-45 سال ہو گئے اللہ نے رحمت سے نوازا ہی. اللہ سے شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، کہا نہیں اللہ میں تو تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا پیغام پہنچانے والا، اتنی بڑی کائنات میں نعمت مجھے تو نے اس سے محروم رکھا ہو. نہیں کہا. 90 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے خوشخبری سے نوازا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے جیسی نعمت عطا کی 90 سال کی عمر میں. غور فرمائیں، یعنی داستان بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ داستان سننے میں مزہ لے اور سنانے میں. اصل مقصود ہوتا ہے کہ گہرائی سے سوچیں، یہ جس انسان کا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں. اصل مومن میں اور ہم جیسے مومنوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ 90 سال تک نہ اللہ سے مانگا ہے اور نہ اللہ سے گلہ شکوہ کیا ہے. اللہ کا کام دن رات کرتے ہیں. کبھی دل میں آیا تو کہا اللہ اپنی رحمت سے نواز دے. اللہ نے رحمت سے نواز دیا. سلسلہ یہ لمبا ہے، اگر کہانی قصہ بیان کیا جائے تو بڑا مزیدار ہے. سیدہ سارہ کا ذکر کیا جائے، سیدہ ہاجرہ کا ذکر کیا جائے، ان کے تعلق کا ذکر کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا جائے، ان کے ملنے کا، یہ بڑا لمبا چوڑا اور مزیدار قصہ ہے. لیکن اللہ کے قرآن کے بیان کیے ہوئے واقعات میں مزے سے زیادہ عبرت اور نصیحت پانے کی ضرورت ہے. اللہ نے بیٹا دیا 90 سال کے بوڑھے انسان کو. تو آپ ذرا غور فرمائیں، اگر میرے بیٹے کو اللہ بچہ دیتا ہے تو میں کتنا خوش ہوتا ہوں. آپ کو یا مجھ کو دیتا ہے تو کس خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ 90 سال تک منتظر رہا ہے، شکوہ نہیں کیا، اللہ سے گلہ نہیں کیا، بس کبھی دل بھر آیا تو اللہ کو کہا اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز دو. نواز دیا اللہ نے. کھیلتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جبین کو چومتے ہیں، رخساروں کو چومتے ہیں، اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں. اللہ کے فرض کیے ہوئے ذمہ داری کو نبھا کے آ کے گھر میں اپنی ابویت کے پیار کو نبھاتے ہیں. یوں ہی لاڈ اور پیار کر رہے ہیں تو آسمان سے جبریل آ گیا کہ ابراہیم، اللہ کہتے ہیں اس کو خود سے جدا کر دو. ان واقعات کی ان رموز پہ نگاہ رکھنی ہے جو واقعہ بیان کرنے میں دراصل اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اور کہا اس کی تحقیق کرو، نتیجہ اس کا پاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کہتے ہیں اس کو خود سے جدا کر دو. نہیں پوچھا کہ اللہ دیا ہی کیوں ہے؟ 90 سال تو ہو گئے، اور 2 4 10 سال گزر جاتے، میں نے تیرے پاس آ جانا تھا، کیا ضرورت تھی؟ نہیں. لبیک اللہ میں حاضر ہوں، حکم. ارشاد فرمایا کہ چلتے جاؤ، جہاں ہم کہیں وہاں جا کے رک جاؤ. بعض روایات میں کہ ابراہیم علیہ السلام، سیدہ طاہرہ ہاجرہ اور اسماعیل تھے، اور بہت ساری روایات میں ہے کہ ان کی رہنمائی کرنے والے جبریل بھی ساتھ ساتھ تھے. جب تھک جاتے تو عرض کرتے جبریل ابھی وہ مقام نہیں آیا. نہیں، کہیں زرخیز شاداب آباد چشموں والی زمین پہ گزر ہونا کہ جبریل یہ تو وہ مقام نہیں. یہاں تک کہ عرب کے سب سے بڑے صحرا میں پہنچے.
جبریل نے کہا کہ یہاں اللہ کا حکم ہے. چاروں طرف نگاہ دوڑائی. یہ کیا ہے؟ دل میں بھی سوچ نہیں آئی. سیدہ طاہرہ ہاجرہ کو وہاں بٹھایا اور واپس آئے. ہم بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وفاؤں کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو پیار، محبت اور وفا کی داستان میں نے تمہیں سنانی ہے، زمین پہ کوئی بھی اسے بنا نہیں سکتا. رکھ دیا، بٹھا دیا. چند دنوں کا پانی اور کھانا کھجور کی صورت میں، تو رخ موڑ کے چلے. سیدہ نے سمجھا کہ رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں. جب دیکھا کہ یہ جا ہی رہے ہیں تو پیچھے چلی اور کہنے لگی ابراہیم اگر میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو یہ بہت بھیانک سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. یہ کہاں میں چھوڑ چلے ہو؟ تا حد نگاہ کچھ بھی نہیں. سوائے صحرا کے، سوائے ریگستان کے. اور ریگستان، اس کے درندے، اس کے حشرات الارض، اور تنہا میں. ابراہیم یہ تو بتلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نہیں بول گئے. پیچھے جا کے کہا ابراہیم یہ بتا دو میرے گناہ کی سزا تو نہیں. مڑ کے نہیں دیکھا. ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ مجھ سے سوال نہیں کرنا. یہ وفا کی تصویر تھی. یہ بھی اللہ نے ایک شخصیت پیدا کی تھی کہ ایسی ایسی شخصیت کم ہوتی ہے. تو کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ایمان ہے لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. صحرا، آپ اپنی زندگی میں ان لمحات پہ غور کریں، تاریک سایہ ہو، اندھیرا ہو، تنہا، آبادی میں، قرب و جوار میں آبادی، لیکن تنہائی میں دل دھڑکتا ہے. اکیلا ہوں، اگر کوئی درندہ آ گیا، کوئی سانپ آ گیا تو کیا بنے گا؟ لاکھ سوچ سوچتا ہے ایمان، دل، نفس. لیکن کائنات قربان اس شخصیت پہ، صنف نازک کمزور دل رکھنے والی عورت کو زمین سے اٹھایا، کردار سے آسمان تک پہنچا دیا اور کہا عورت مرد سے کم نہیں اگر اس کا ایمان بھی ویسا ہے جیسا ایمان نبی کا ہوتا ہے. تنہا ہے، غور فرمائیں، تا حد نگاہ، کوئی انسان نہیں، اس کا تصور نہیں، کوئی ہریالی نہیں، پانی کہیں نظر نہیں آتا. تو وہ آہستہ آہستہ بڑھنے والی رات جو اس کی طرف بڑھ رہی ہے، حشرات الارض، صحرا کے درندے، سیدہ کے دل و دماغ میں نہیں آیا. ایک لفظ کہا تھا ابراہیم اگر رب کا حکم ہے تو اس صحرا میں، تنہائی کے عالم میں، ہو کے عالم میں، خوفناک وقت پہ میرا ایمان کہتا ہے مجھے اللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ سے ایمان کا اصل حقیقت میں تعلق یہ ہے جب کچھ نہ ہو، خوف سوار ہو، دل لرز رہا ہو، تو اندر سے آواز آئے اس تنہائی کے موقع پہ، اس خوفناک موقع پہ، درندوں کے شہر میں، حشرات الارض، زہریلے کیڑوں کے شہر میں، جو صحرا کی صورت میں ہے، کائنات کی کوئی طاقت مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ اس لیے میرا اللہ میرا نگہبان ہے. جب یہ دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو صحرا کو اب سوچیں
میلوں دور تک کچھ نظر نہیں آتا، ریگ ہے، تنہائی ہے، رات کو کیڑوں کی آوازیں، درندوں کی آوازیں، صحرا شہرا ہے، لیکن اس عورت کے دل پہ خوف کا ایک لمحہ نہیں آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس کو رب پہ ایمان تھا اور یہ یقین تھا جو اللہ نے میرا وقت مقرر کر دیا ہے، کوئی بھی میری تدبیر اس سے مجھے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ کیا میرا بھی یہ ایمان ہے؟ آپ کا بھی یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان اللہ سے محبت کا انتہائی مقام ہے، اور اس مقام پہ کوئی پہنچ سکتا ہے، سارے نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے اطمینان سے رات کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، رات چھا گئی، اس صحرا میں تنہا عورت صنف نازک اس سکون سے بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے بہادروں، گرانڈیل جوانوں کو اس تنہائی میں ایسا خوف مسلط ہوتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ کس جگہ میں پڑا ہوں؟ یہ اطمینان سے سو گئی ہے۔ اس اطمینان کا سبب کیا ہے؟ کمزور عورت، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی ذات اور شخصیت کی پہچان موجود ہے۔ یہ اللہ میں بتلا رہے ہیں۔ اس میں ایک آدھ دن میں سامان ختم ہو گیا، یہاں تک کہ سیدہ طاہرہ حاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے۔ انتہا کا وقت آیا جو ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ بچہ بلک رہا ہے بھوک سے اور تڑپ رہا ہے پیاس سے، اس طرح کہ رونے کی آواز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کیا پیدا کیا ہوا ہے؟ یہ کیا نظام ہے؟ اسماعیل رب کا وہ محبوب تھا جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھنا تھا، یہ تو بچپن میں ہی اللہ کی نگہداشت میں ہے۔ تڑپتا تو ہے، بلکتا تو ہے، لیکن آواز منہ سے نہیں آتی۔ دیکھنے والی کا جو حال اور حشر ہے، وہ اس مامتا کو پوچھو جس کا ایک ہی بچہ ہو اور اس کے سامنے وہ سسک رہا ہو، منظر کیا بنتا ہے۔ سیدہ حاجرہ پریشان ہو گئی، یہ نہیں کہا کس مقام پہ لا کے تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ میرے پیدا کرنے کا، یہ بچہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں صحرا میں رکھ کے مجھے اتنا پریشان کیا جائے کہ زندگی کی دعا مانگنے کے لیے انسان تیار نہ ہو۔ یہ زندگی کیا زندگی؟ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ صفا پہ گئیں، مروہ پہ گئیں، کبھی اس پہاڑی پہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں کہ بچہ مجھے خیر بات تو نہیں کہا گیا، اپنے اگر سفر پہ روانہ تو نہیں ہوا، ابھی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑی پہ چڑھی تو ایک آواز آئی کہ حاجرہ اپنے بچے کی طرف جاؤ۔ آواز سن کے پہلی بار تڑپ پیدا ہوئی، کہا ہے اللہ کے بندے تیری آواز تو میں نے سن لی ہے لیکن تجھے نہیں دیکھ رہی، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہا اس بات کو چھوڑو، تم اپنے بچے کے پاس جاؤ۔ 3 روایات ہیں۔ جب سیدہ آئی تو ان کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی تھوڑا تھوڑا معمولی زمین کو گیلا کر رہا ہے، رس رہا ہے پانی۔ جبریل نے پر مارا تو وہ چشمہ جاری ہو گیا۔
دوسری روایت ہے نہ اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ روانہ ہوا، نہ اس کے رگڑنے سے، نہ جبریل کے پر مارنے سے، بلکہ صرف جبریل نے پاؤں مارا تھا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کا سبب کوئی بھی تھا، ہاجرہ کے منہ سے کوئی تمنا نہیں نکلی، خود سے کوشش کی ہے کہ اگر اللہ رحمت کرے تو میں اسماعیل کے لیے ایک گھونٹ پانی کا حاصل کر لوں۔ اللہ نے کہا ہاجرہ تیرا صبر اس کمال پہ ہے، جب صبر اس کمال پہ آ جائے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے، تیرے اسماعیل کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے چشمہ جاری کر رہا ہوں۔ جو ایک گھونٹ پیے گا پیاس ختم ہو جائے گی، جو ایک گھونٹ پیے گا بھوک ختم ہو جائے گی، اور خوشی اور مسرت کی زندگی، سوچ، فکر اور گھڑی پیدا ہو جائے گی قیامت تک کے لیے۔ سیدہ کا صبر اللہ کا انعام۔ آج ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ سیدہ طاہرہ کے صبر کی بنیاد پہ ہے، اور ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ جو آپ میں سے گیا ہوگا اسے پتہ ہے کہ اس کا پانی پینے سے روٹی کی طلب نہیں رہتی۔ ویسے تو ہم کھایا کرتے تھے، آپ بھی کھاتے ہوں گے، کھاتے ہیں، لیکن طلب نہیں رہتی، بھوک نہیں رہتی، کتنا وقت پیاس نہیں لگتی، لیکن اس لیے پینا پڑتا ہے کہ زمزم ہے، پیتے ہیں۔ جاری ہو گیا، سیدہ نے دیکھا کہ چشمہ تو پھوٹ پڑا ہے، یہ کہیں ریگزار میں گم نہ ہو جائے۔ اس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دی ریت کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے باتیں کرتے ہوئے تو کہا کاش میری اماں یہ دیوار قائم نہ ہوتی تو دنیا کو سیراب کرتا یہ چشمہ۔ ایک عورت کے صبر اور اللہ سے تعلق، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر کے بعد آئے، ملے، اور آنا کیسا ہوا، ملنا کیسا ہوا؟ سارا نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو، ہاجرہ کے پاس رہنا نہیں۔ ٹھیک ہے، چند لمحات، چند منٹ، چند گھنٹے ٹھہرتے ہیں، اس بچے کو دیکھتے ہیں جس کو اللہ سے جب دل میں ہوک اٹھی تو مانگا، اللہ نے 90 سال کی عمر میں دیا۔ سارا دیکھتی ہے یہاں کہ یہ اندر گئے ہیں کہ نہیں، وہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں، کتنے گھنٹے بیٹھے ہیں۔ کیا شام سے مکہ کا سفر اتنا ہی ہے کہ سارا اندازہ کر سکے کہ کتنا عرصہ ابراہیم لگا سکتے ہیں سفر میں اور کب پہنچتے ہیں، کب روانہ ہوتے ہیں؟ نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں۔ ایفا کی اللہ نے اس تصور کو زندہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو احساس دیا جائے کہ اللہ کے نزدیک عہد کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور اللہ والے عہد کو نبھاتے کس طرح ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس مقام پہ کھڑے رہے جس مقام پہ ایک آدمی سے عہد کیا تھا کہ میں تیرا یہاں کھڑا ہو کے انتظار کروں۔ 3 دن تک۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ ایمان پیدا کرو۔ اللہ نے قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا سبب واقعہ بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کا بڑا سبب یہ ہے کہ اپنے کردار کو بناؤ۔ کردار مومن کا کیسا ہونا چاہیے؟ سارا تو نہیں دیکھ رہی، اندازہ نہیں ہے ان کو سفر کا، چاہتے تو 2-3 دن رہ سکتے تھے، ان کو کیا علم ہے، لیکن عہد کیا ہے اور کہا ہے اس عہد کو اگر سارا نہیں دیکھتی تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ ٹھہرے نہیں، ملاقات کی، واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آئے اور اسماعیل ہاجرہ کے پاس رات رہے۔ پہلے تو وعدہ تھا، وعدہ نہیں ہے۔ سوئے
تو خواب میں اللہ نے دکھلایا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں جو 90 سال کی عمر میں اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے دیا. ہڑبڑا کے ہو جاتے ہیں. پھر سو گئے. صبح اٹھے تو تیاری کر رہے ہیں. کس بات کی تیاری؟ خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے رب کی رضا کے لیے ذبح کرو. کائنات میں کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ دو انسان ہیں، ایک وہ جس کی عقل اور شعور ختم ہو گیا ہو، اور ایک وہ جو اپنے اللہ سے اتنا قریبی تعلق رکھتا ہو کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول بن گیا. تیسری شخصیت نہیں سوچ سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا. صبح بیٹا کو کہا کہ بیٹا ہم باہر جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، چلو. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے روانہ ہوئے. ابراہیم رب کے حکم پہ روانہ ہوئے اور رب کے احکامات مانتے ہوئے. جس شخصیت کو پریشانی ہوتی ہے وہ اس وقت بھی پریشان ہو گئی. شیطان سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا. ہاجرہ بڑی تیاری سے اپنے خاوند کو بیٹے کو بھیجا ہے. کہاں بھیجا ہے؟ کہنے لگی اپنے بیٹے کو سیر و تفریح کے لیے لے کے گئے ہیں. کہنے لگا نہیں، تیرے ساتھ ابراہیم نے وفا نہیں کی. اس کو علم نہیں تھا یہ وہ نفوس تھے جن سے وفا کی وہ شمع اللہ نے روشن کی ہیں. یہی تھے، کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہ ہوا. تو کیا خبر تھی اس کی؟ ہاجرہ ابراہیم سیر و تفریح کے لیے نہیں لے کے جا رہا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو تم؟ 90 سال کی عمر میں کبھی دل میں خیال آیا تو ہوکا نکلتے ہوئے اپنے اللہ کو کہا اللہ ابراہیم کو بیٹے کی نعمت سے نوازے. آج ابراہیم اس کو ذبح کرے گا. کہنے لگا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. وفا اور محبت کی داستان ابتدا سے انتہا تک ایسی ہے کہ کائنات میں پھر قیامت تک ایسی داستان ترتیب پا ہی نہیں سکتی. کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ او اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم میرے بیٹے کی گلی پہ چھری چلائے اور آ کے میرے گلے پہ بھی چلائے تو میری گردن بھی حاضر ہے. اللہ کے لیے قربان ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. اللہ نے اس ایمان بتانے کے لیے، یقین بتانے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں. مقصد یہ ہے میرے محبوب کی امت اللہ سے تعلق یوں پیدا کیا جاتا ہے، اور وفا اس کو کہتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، سفید بھویں ہیں. اسماعیل بات سنو. ابراہیم تو آگے آگے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بابا لائے ہیں سیر سپاٹے کے لیے. کہنے لگا نہیں، تجھے کس سے مطلب ہے؟ تو کہتا اور کس لیے آئے؟ کہنے لگا ابراہیم تمہیں ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں، اور جو یہ چھری تمہارے پاس ہے نا اسی سے کرنا ہے. مڑ کے دیکھتے کہتے تو دیوانہ ہے بوڑھے. میرے باپ کو مجھ سے ایسی محبت ہے کہ آج تک انسانوں میں کسی انسان نے انسان سے کی ہی نہیں. وہ مجھے ذبح کر دے. کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. کہنے لگے پھر تو یہ گردن 100 بار بھی حاضر ہے. کاٹے میرا باپ اللہ کی رضا کے لیے. پریشان ہو گیا. پھر وہاں گیا جہاں اس کا داؤ چلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جھاڑ پلا دی ابراہیم علیہ السلام نے. دباؤ جاؤ، میرے رب کا حکم ہے
تعمیل کروں گا. اور کہا تیرا رب کیسے حکم دے سکتا ہے؟ یہ تیری خواب میں شیطان آیا ہے اور سب سے محبوب چیز کو ذبح کروانے کے لیے، تاکہ تو اللہ کا منکر بن جائے، اس کی رحمت کا منکر بن جائے. کھا دھا ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، اس کے خواب میں شیطان کو کوئی دخل نہیں. میرے خواب میں ہو سکتی ہے، آپ کے خواب میں ہو سکتی ہے، کسی اچھے کے خواب میں ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے خواب میں نہیں. ہم بہت ساری ایسی خوابیں دیکھتے ہیں جن کو کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا کہ مسائل خوابوں سے حل نہیں ہوتے، یہ وحی سے حل ہوتے ہیں. میں نے یہی خواب دیکھی ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابراہیم نے خواب کی تعبیر نہیں ڈھونڈی، اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر ڈھونڈی جاتی ہے جو بے خودی میں آئے. اس کو تو رب نے کہا ہے، اور نبی کا دل کبھی سوتا نہیں ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس کو جھاڑ پہ لا کے، جمرہ اولا پہ، وسطیٰ پہ، عقبہ پہ، اللہ کی وحی کے ساتھ کنکریاں مارتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے آج جہاں ہم جا کے اپنی قربانی ذبح کرتے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ ابراہیم انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اپنے بچے کو زمین پہ گرائے، اس کے گلے پہ چھری چڑھائے، اللہ کے حکم کو پورا کرے. لیکن نہیں، اللہ نے ہمیں بتلانا تھا کہ صرف انبیاء رسول اللہ اپنی مرضی سے کوئی احکامات جاری نہیں کرتے. اشیروا علیہ ایھا الناس، تمام احکامات، تمام کام انسان کے اللہ کی رہنمائی میں ہوتے ہیں، اور پیغمبر خاص ہوتا ہے. لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ آنے والے لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ وفادار اور بے وفا میں کیا فرق ہوتا ہے، نسل نسل میں کیا فرق ہوتا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتلاؤ تمہارا خیال کیا ہے. کہنے لگے بابا جو خواب میں اللہ نے آپ کو دی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. گردن حاضر ہے اللہ کے لیے، ضرورت کیا ہے مشورہ کی. اللہ نے جو خواب میں حکم دیا ہے وہ پورا کرو. اللہ بتلانے ہیں کہ باپ کا بیٹا جو نسلی اصلی ہے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی اپنے باپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. سبب کیا ہے؟ باپ آتا ہے، ماں آتی ہے، بچے پریشان کرتے ہیں، بیٹا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتا، سسرال والوں کی مانتا ہے، ہماری نہیں مانتا، یاروں دوستوں کی مانتا ہے. ماں بھی آتی ہے، باپ بھی آتا ہے. اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر اصلی ہو، نسلی ہو، تمہاری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ ادھر باپ کے منہ سے الفاظ نکلیں
ادھر سرے تسلیم جھکا دو کہ ہاں جو ہے وہ سچ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رضا الرب فی رضا الوالد وسقطہ فی سقط الوالد. کیوں کہا تھا؟ ابراہیم کے سامنے اپنے جد امجد کا یہ کردار موجود تھا محمد رسول اللہ کے سامنے کہ باپ کی حیثیت کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے بابا، اعتراض نہیں. اللہ نے ہمیں بتلایا ہے محبت کس کو کہتے ہیں، وفا کس کو کہتے ہیں. یہ وفا کی انتہا ہے. نبی کا بیٹا ہے نا، اگر نبی تیار ہے، اس کا نسلی ہے، اصلی ہے، نطفہ ہے اس کا، جس طرح وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم کھٹتا تھا، اس لیے اس نے باپ کے سامنے سر تسلیم افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم لٹاتے ہیں اپنے بیٹے کو، محبوب، پیارا، بڑھاپے کی نشانی، جس سے محبت کی انتہا کر دی تھی. اپنی دنیاوی محبت کو، اپنی نفسانی محبت کو، اپنے دنیاوی تعلق کو، اپنے انتہائی قرب کو اللہ کے قرب کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. وقت صبر اور رہنمائی، سبق کہ تجھے کائنات کی جو چیز بھی انتہا کی مقبول ہے، جس کے بغیر تیری زندگی نامکمل ہے، اگر اللہ کہتا ہے تو بغیر سوال کیے ہوئے اللہ کی بات مان کے اس کے گلے پہ سیٹ جا. اس نے بھی انتہا کر دی، اس نے بھی انتہا کر دی. باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار. آسمان تنگ ہے، زمین تنگ ہے، فرشتے حیران. ایک باپ اپنے ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے. شاید بیٹا بھاگ جائے، بھاگ جاتے ہیں جانور ہمارے، چترا بھی اٹھ بھاگتا ہے، بیل بھی اٹھ بھاگتا ہے، اونٹ بھی اٹھ بھاگتا ہے. لیکن اس قربانی کو نبی نے کہا یہ قربانی نہ بھاگتی ہے نہ پریشان ہوتی ہے، اپنے آپ کو رحمان کے حضور پیش کرنے کے لیے خندہ پیشانی سے باپ کو کہتی ہے افعل ما تؤمر. ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا نا تو دل میں خیال آیا، کہا بابا یوں کرو کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے پاؤں اور ہاتھ باندھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کو ہم نہیں کرتے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جس جانور کو قربان کر رہے ہو نا، اس کے ہاتھ باندھ لو، اس کے پاؤں باندھ لو، اور اتنی تیز چھری چلاؤ کہ فوراً اس کی جانیں رگ کٹ جائے تاکہ یہ زیادہ تڑپے نہ. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا. یہ کیا ہے ارشاد اللہ کے نبی کا؟ اسماعیل علیہ السلام کی وہ عرض جو انہوں نے اپنے باپ سے کی تھی. بیٹا کیوں؟ اگر رب کے لیے قربان ہونا ہے کیوں پٹی باندھوں، کیوں تیرے ہاتھ باندھوں؟ اس کی اللہ کے نبی میرے بابا، انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اس فطرت سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. ایک آپ کے لیے ہے، ایک میرے لیے. وفا کس کو کہتے ہیں، تعلق کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ باندھ لو بابا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے جب تم میرے گلے پہ چھری چلاؤ تیری نظر میری نظر سے مل جائے، تیرا ہاتھ لرز جائے. ہاتھ میں لرزہ آ گیا تو اللہ قربانی کو نامنظور کر دیں گے. یہ قربان ہونے والا قربانی کرنے والوں کو کہتا ہے مجھے اپنی نہیں
تمہاری ہے کہ تیرے ہاتھ میں لرزہ آ گیا تو عرش والا ناراض نہ ہو جائے. تیری بات ٹھیک ہے تو تجھے باندھا کیوں جائے؟ عرض کی اس لیے کہ جب تک میرے ہوش میں ہوش ہے، جب تک میں اپنے آپ سے آگاہ ہوں، بابا چھری چلتی رہے یہ جسم نہیں تڑپے گا. اور جب میں ہوش و حواس سے باہر ہو گیا تو ڈرتا ہوں میرے ہاتھ تڑپیں تو میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وفا اس کو کہتے ہیں، تعلق اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری باتیں دونوں ٹھیک ہیں، کہا بابا عمل کر لو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو جبین کے بل لٹا لیا. یہ ہوئی قیامت خیز روایت ہے جو اگر ایمان ہے جس کو جلا بخشتی ہے. رب کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو ہوش و حواس میں اطاعت سے باہر کی سوچ مومن میں نہیں پیدا ہو جاتی، لیکن جب ہوش گم ہو جائے تب تو ہو سکتا ہے نا. تو کہا تب بھی نہیں ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لٹایا، بیٹے کے حلقوم پہ چھری رکھی اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ. چھری چلا دی، چھری چل گئی. ابراہیم نے پٹی کھولی، اسماعیل پاس کھڑا مسکرا رہا، ایک چھترا ذبح پڑا سامنے. صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. انہوں نے اپنی خواب کو بھی سچ کر دکھایا ہے. اللہ نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اللہ اس نیکی کی جزا کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک تیری سنت کو زندہ رکھوں گا. جو مجھ سے تعلق رکھنے والا طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا، تیری سنت کو زندہ نہیں کرے گا، تیرے اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ یہی ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کے رضا کے لیے کی ہے. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرو، تمہاری قربانی ویسے ہی قبول کی جائے گی جیسے ابراہیم کی قربانی اس سے قبول کی گئی. ابراہیم کی قربانی چھترا نہیں، چھترا تو اللہ کی رحمت ہے. ابراہیم کی قربانی بیٹے کی قربانی ہے، اسماعیل کی قربانی ہے. اور جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے محض اللہ کا، اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. جو آدمی چھترا ذبح کرتا ہے، وہ بیٹا ذبح کر رہا تھا، اللہ نے اس کو بچایا اور چھترا ذبح کر دیا. اب جو چھترا ذبح کر رہا ہے نا، اللہ اس کو ذبح کروا کے قربانی کی ثواب یوں ہی دے گا جیسے وہ اپنے بیٹے کو. تو یہ ہوگا کس طرح؟ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے ویسی محبت میں، ویسی عقیدت کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے. جتنی قربانیاں پیش کرو گے اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں. وہ چھترے کی قربانی اپنی جگہ پہ ہے، یوں ہی ہے جیسے یہ بیٹے کی قربانی کر رہا ہے. یہ سوچ اور فکر پیدا کرنی چاہیے، اور پھر اپنے اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قربانی. صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے کہ سنت ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیے، ابو بکر نے ہمیشہ کیے، عمر نے ہمیشہ کیے. پھر وہ پوچھتا ہے، ارشاد فرمایا بد نصیب آدمی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چھوڑی. کی ہے تو سنت واجب اور فرض پوچھ رہا ہے. اگر اس سوچ اور فکر سے ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس اتنا اجر ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور دینے والا
اتنا رحیم و کریم ہے، اس کے محبوب نے کہا مانگو اللہ سے رغبت کے ساتھ، اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ کے نبی جو مانگو؟ فرمایا ہاں۔ اچھا ہاں، کیوں یا رسول اللہ کیسے؟ ارشاد فرمایا ساری مخلوق جو اپنے لیے مانگنے کی سوچ اور عقل رکھتی ہے، چڑیا، کوا، درندہ، سانپ، بچھو، جتنی مخلوق ہے جو مانگے رب سے رب اس کو دے نا۔ میرے صحابہ ساری مخلوق احساس ہے جس کو اکٹھا کرنے کا، لینے کا، مانگنے کا۔ درندہ ہے، پرندہ ہے، اشراط الارض ہے، انسان ہے، سارے مانگیں، سب کو اللہ ان کے مانگنے کے مطابق دے تو اللہ کے خزانے میں اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لو تو پانی میں فرق پڑتا ہے۔ سمندر کے پانی میں اللہ کے خزانے میں اتنا ہی فرق پڑتا ہے۔ مانگو، لیکن مانگنے والا منہ بنا کے، کردار بنا کے، سوچ بنا کے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔